ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات باہر کے حصے میں بیٹھے ہیں اندر آ جائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 27 سورۃ الحدید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ پچھلی جمعہ میں 6 آیتوں کی تفسیر ہو چکی تھی، 7ویں آیت سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد ایمان کیوں نہیں لا رہے جبکہ ایمان لانے کی تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں، رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، خود اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو ایمان لانے پر تو دلیلیں موجود ہیں لیکن ایمان نہ لانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو تم کو ایمان لانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی ماننا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنا چاہیے پیسے، اس لیے کہ اگر تم پیسے کو روک کر رکھو گے تو یہ پیسہ تم ساتھ تو نہیں لے جاؤ گے، وہ پیسہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پیسے کے مالک بن جائیں گے، ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ مالک بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کی 2 قسموں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو مکے کے فتح ہونے سے پہلے جہاد کیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، ان کا مقام بڑا ہے۔ ان صحابہ کے مقابلے میں جو مکہ کے فتح ہونے کے بعد جہاد کیے یا اس کے بعد خرچ کیے اللہ کے راستے میں، ان کے مقابلے میں پہلے والے صحابہ زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بڑے مرتبہ والے ہیں، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ اور اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور پھر
پل صراط پر ایمان والوں کے ساتھ کیا حل ہوگا اور منافقوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، آمینو ایمان لاؤ تم باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو تم، مما اس مال میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ جس میں اللہ نے تم کو اپنا نائب بنایا، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں اللہ نے تم کو اپنا نائب بنایا۔ فالذین آمنوا چنانچہ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیے، لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ وما لکم اور کیا ہو گیا تمہارے لیے، لا تؤمنون باللہ کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم جبکہ پیغمبر تم کو بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، جبکہ پیغمبر تم کو دعوت دیتے ہیں پیغمبر کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم اور جبکہ اللہ نے بھی تم سے مضبوط وعدہ لیا، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ماننے والے ہو۔ هو الذی اللہ ہی وہ ہے، ينزل جو اتارتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیتیں، اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ وہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، تاکہ وہ یعنی اللہ نکالے یا اللہ کے رسول نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رؤوف کے معنی بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی میراث، آسمانوں اور زمین کا ترکہ، آسمان اور زمین کی چھوڑی ہوئی چیزیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا یستوی منکم برابر نہیں ہے تم میں سے، من وہ، انفق من قبل الفتح جو فتح مکہ سے پہلے، فتح سے پہلے، کامیابی سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور جہاد کیا۔ اولئک یہ لوگ یعنی مکے کے فتح ہونے سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اعظم بڑے ہیں، درجتن درجے میں، من الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا جو خرچ کیے، من بعد مکے کے فتح ہونے کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والے ہیں، تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو کہ یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ پھر اللہ اس کے لیے اس قرض کو دگنا کر کے دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم اور اس کے لیے عزت والا بدلہ ہے، اور اس کے لیے عزت والا بدلہ ہے۔ یوم یتری المؤمنین والمؤمنات جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، جس دن آپ دیکھیں گے المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو، یسعا دوڑ رہی ہوگی، نورہم ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کی دائیں جانب، جس دن ان کی روشنی ان کے دائیں اور سامنے کی جانب دوڑ رہی ہوگی، بشراکم کہا جائے گا ان سے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، الیوم آج کے دن تمہارے لیے آج کے دن خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنات ایسے باغات کی، تجری بہتی ہیں،
من تحتها जिस के नीचे अल अनहार नदियां, जिसके नीचे नदियां बहती हैं, खालिदीन फीहा जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही वो बड़ी कामयाबी है, यही वो बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, उन्ज़ुरूना तुम हमारा इंतजार करो, उन्ज़ुरूना तुम हमारा इंतजार करो, नक़तबिस हम लेंगे, मिन नूरिकुम तुम्हारी रोशनी में से कुछ, हम तुम्हारी रोशनी में से कुछ हिस्सा लेंगे। क़ीला कहा जाएगा, इरजिऊ लौट जाओ, वराअकुम तुम्हारे पीछे, फल्तमिसू नूरा फिर रोशनी को तलाश करो, फज़ुरिबा बैनहुम चुनाचे मार दिया जाएगा उनके दरमियान, डाल दी जाएगी उनके दरमियान, बिसूरिन एक ऐसी दीवार, लहू बाब जिसके लिए एक दरवाजा होगा, बातिनुहु फीहि रहमतु उस दरवाजे का अंदरूनी हिस्सा उसमें रहमत होगी, व ज़ाहिरुहु और उस दरवाजे का ज़ाहिरी हिस्सा, मिन क़िबलिहिल अज़ाब उसकी जानिब से अजाब होगा। उस दरवाजे के अंदरून जानिब में रहमत होगी और उसके बाहर बैरून जानिब में अजाब होगा। युनादूनहुम तो ये मुनाफिक ईमान वालों को पुकारेंगे, अलम नकुम माअकुम क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। ये मुनाफिक ईमान वालों को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। क़ालू वो कहेंगे बला क्यों नहीं थे तुम हमारे साथ, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को आजमाइश में डाल दिया, तुम लोगों ने अपने आप को आजमाइश में डाला, वतरब्बस्तुम और तुमने इंतजार किया हमारी बर्बादी का, वरतबतुम और तुम शक में पड़े रहे दीन के बारे में, वगर्रतकुमुल अमानिय्यु और उम्मीदों ने तुमको धोखे में डाल दिया, झूठी उम्मीदों ने तुमको धोखे में डाल दिया, हत्ता यहां तक के जाआ आ गया अम्रुल्लाह अल्लाह का हुक्म, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म यानी मौत आ गई, वगर्रकुम और धोखे में डाल दिया, बिल्लाही अल्लाह के बारे में, अल-गरूर धोखे में डालने वाला यानी शैतान, तुमको अल्लाह के बारे में धोखे में डालने वाले शैतान ने धोखे में डाल दिया। फल्यौमा चुनाचे आज, ला युखज़ु नहीं लिया जाएगा, मिनकुम तुमसे, फिदियतुन कोई भी बदला, आज तुमसे कोई फिदिया बदला नहीं लिया जाएगा, वला मिनल्लज़ीना कफरू और न उन लोगों से लिया जाएगा जिन्होंने कुफ्र किया, काफिरों से भी मुनाफिकों से कोई बदला आज नहीं लिया जाएगा। मअवाकुमुन नार तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, हिया मौलाकुम वही जहन्नम तुम्हारी दोस्त है, वो भी इसल मसीर और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये सूरतुल हदीद है। इस सूरह के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाकीज़गी को बयान किया, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक हैं, और फिर अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई, अल्लाह के पास कैसी कैसी कुदरत है, अल्लाह आसमान और ज़मीनों के बादशाह हैं, अल्लाह जिंदा करते हैं मौत देते हैं वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई। ये मदनी सूरा है, मदीने के ज़माने में भी आखिर में उतरने वाला सूरा है। तो इसलिए इस सूरे में आमतौर से अल्लाह ताला ने ऐसी आयतें और ऐसे अहकाम बयान किए हैं जो एक कामिल मुसलमान को इख्तियार करना चाहिए। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं ईमान वालों से और लोगों से, आमिनू बिल्लाह व रसूलिही, क्या लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। सिर्फ अल्लाह पर ईमान काफी नहीं है, ईमान अल्लाह पर ईसाई भी लाते हैं, यहूदी भी ईसाई जो है अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, और शायद दुनिया का कोई आदमी ऐसा होगा जो अल्लाह को नहीं मानता होगा, सब अल्लाह को मानते हैं, नाम अलग अलग हैं, अल्लाह का नाम अलग अलग कहकर पुकारते हैं, लेकिन मुसीबत में सब पुकारते अल्लाह ही है। आप एक बात देख लीजिए, कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह बोलेगा, राम नहीं बोलेगा, ईसा बोल के नहीं बोलेगा, क्या बोलता है अल्लाह, क्योंकि वो फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने, नेचर के अंदर अल्लाह ने इंसान के इस्लाम को रख दिया है। तो हर आदमी वो अल्लाह को मानता है,
یہ الگ بات ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کی پوجا کرتا، اس کو پکارتا، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں، مار لگتا ہے، تو فوراً زبان سے کیا نکلتا؟ اللہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے؟ رسول کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ہو کے لوگوں کو نہیں سمجھاتے، اپنے پیغمبر کو جو ہے میسنجر کو بھیجتے ہیں، پیغمبر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یہ مرضی ہے، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تو اللہ کی مرضی اور نامرضی کو بتانے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پر ایمان لانا جیسے ضروری ہے، رسول پر ایمان لانا بھی ویسے ہی ضروری ہے۔ اور اب ہماری اس امت پر ایک اور چیز لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے رسول آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت آپ پر مکمل ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تم کو نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال ہمارے پاس موجود ہے، کوئی لکھ پتی، کوئی کروڑ پتی، کوئی غریب، یہ جو تقسیم ہے، بہرحال ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی مال جس کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت دیں گے، اس جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہماری جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا۔ تو یہ جو جان ہمارے پاس موجود ہے یہ ہماری نہیں ہے، اور جو مال ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے امانت کے طور پر۔ جیسے ایک دکان کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے دکان میں کسی کام کرنے والے کو بٹھاتا ہے، تو وہ کام کرنے والا ظاہر اعتبار سے دکان میں بیٹھا ہے، لیکن وہ دکان اس کا نہیں ہے، وہ دکان تو کسی اور مالک کا ہے، لیکن کام کرنے والا یہاں پر بیٹھا ہے۔ اگر کام کرنے والا اپنی مرضی چلائے گا تو دکان چلے گی نہیں، دکان چلانے والا مالک اس کو نکال دے گا۔ تو مرضی تو مالک کی چلے گی، اس کو کام کرنا ہے تو کرے، نہ تو نکلے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مالداروں کو اپنا نائب بنایا ہے، جن جن کے پاس بھی اللہ نے مال دیا ہے اس کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں اسٹور والے کی طرح ہے۔ جس طرح گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے کیا ہوتا ہے، چاول، تیل، دال وغیرہ ساری چیزیں، ایک آدمی کے پاس 100 تھیلے آتے ہیں، تو اگر اسٹور والا یہ دعویٰ کرے کہ یہ سارا اسٹور بھرا ہوا چاول یہ میرا ہے، اس میں کی ساری چیزیں میری ہیں، تو کیا کہیں گے لوگ؟ یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری ہے، لیکن ڈائریکٹ حکومت آ کے ہم کو نہیں دیتی، تم کو کیا کیے ہیں؟ حکومت اپنا نائب بنا کر رکھی ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے جس کو جتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، پہنچانا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو کیا کیا؟ غریبوں کے لیے ایک گویا ATM بنایا ہے، ان کے لیے ایک بینک بنایا ہے، وہ غریب اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے مالداروں کے ذریعے سے۔ پورے قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی اللہ نے غریبوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنا حق وصول کرو، بلکہ مالداروں سے کہا کہ تم خرچ کرو، مالداروں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، غریبوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ جا کے مالداروں سے اپنا پیسہ وصول کر لو، نہیں، کیونکہ خرچ آدمی خوشی سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، ورنہ زبردستی اگر غریب لوٹنے پر آ جائیں گے تو حال کیا ہوگا سوچ لیجئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا خرچ کرنے کا، اور خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ جو ہے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم جو مال خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، وہ مال کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تم کو اللہ نے نائب بنایا۔ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے، پورا آسمان اللہ کی ملکیت ہے، لیکن وقتی طور پر اللہ نے تم کو بھی مالک بنا کے رکھا، 31 سینٹ زمین تمہاری بول کے اللہ دے کے رکھا ہے، یہ گاڑی تمہاری، یہ چیز تمہاری بول کے اللہ تم کو مالک بنا کے رکھا ہے، اس کے تم حقیقی مالک نہیں ہو، حقیقی مالک تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی چیز کا مالک متعین نہیں ہے، مالک متعین نہیں ہے۔ ایک گھر بنائے، اس میں ہمارے دادا رہتے تھے ایک زمانے میں، بعد میں ہمارے والد رہے، پھر والد کے بعد ہم رہے، اور ہمارے بعد ہماری اولاد رہے گی، مالک بدلتے رہیں گے، مکان اپنی جگہ رہے گا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مرنے والا اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا،
اور ہر آدمی کو جو کچھ مال ملتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس سے پہلے والے نے کمایا تو اس کا نفع تجارت کے طور پر اس نے خرید لیا یا پھر ترکے میں اس کو ملا ہے. تو کوئی بھی مال کسی کا اصل نہیں ہے، وہ کسی اور کا تھا، بعد میں تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت سمجھانا. دیکھیے یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ حکم دیتے ہیں، حکم دینے کے ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی ہیں. جیسے ہم چھوٹے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، گھر میں بیٹا بیٹی ہے، 5 روپے کی بسکٹ کی پیکٹ دلا کے لا رہے ہیں، لانے کے بعد بچے سے خود باپ کیا کرتا ہے، بیٹے ایک بسکٹ دو، بیٹے وہ پوچھتا ہے نا باپ بیٹے ایک بسکٹ دو. تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بسکٹ کی پیکٹ جو خود باپ اٹھا کر لے جا کے اپنے پیسوں سے دلایا تھا، جس میں بچے کی کوئی محنت نہیں، تو باپ کیا کرتا ہے محبت بھرے انداز سے، بیٹے ذرا اس میں سے ایک بسکٹ دو نا بول کے. اب بچہ یا بچی جو ہے وہ ایک بسکٹ دیتی ہے تو اب باپ اتنا خوش ہو جاتا ہے، ارے میرا بچہ دینے والا بن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہی کیفیت گویا ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ بسکٹ ہم کو دلائے ہیں، اٹھا کر ہم کو لے گئے ہیں، اسی بسکٹ میں سے اللہ ایک بسکٹ ہم سے گویا پوچھ رہے ہیں. اگر اس بسکٹ کو دینے میں کنجوسی کریں گے تو وہ بسکٹ تو ہم لے جا نہیں سکتے، کوئی اور آگے کھا لے گا. تو اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکری تھی. بکری کو ذبح کر کے اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیے، بس اس کے ایک لیگ پیس باقی رکھ لیے تھے گھر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھے کہ بکری ذبح کر کے سب کچھ تقسیم کر دی ہے، کچھ باقی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بکری کا ایک پیر باقی ہے، بکری کا ایک کھر باقی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری بکری باقی ہے سوائے اس پیر کے. الٹا بول رہے ہیں، پوری بکری گھر میں ہی باقی ہے سوائے اس لیگ پیس کے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ کے راستے میں دے دیے وہ تو آخرت کی بینک میں جمع ہو گیا، یہ خرچ نہیں ہوا تو یہ ہمارا نہیں ہے گویا کہ. تو یہ جو نظریہ ہے، جو خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر، حج کو جا کر، جہاد میں جا کر، جو بھی ہم خرچ کر دیں گے نیک کاموں میں، وہ اصل میں ہمارا ہے. اور جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے جیب میں، ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت کو اگر آدمی سمجھ جائے گا تو کبھی مال سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ مال کی محبت ہی انسان کی زندگی کو، انسان کی زندگی کے مقصد کو برباد کر کے رکھتی ہے. اس لیے قرآن یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، اس میں تم کسی اور کے نائب ہو. مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیے ان کو بڑا بدلہ ملے گا. حالانکہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، خرچ کرنے کا حکم اللہ دے رہے، تو خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حکم اللہ کا پورا کرنا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ثواب دے رہے ہیں. اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر نماز پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا تو بھی پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر ہم کو کیا کرتے ہیں؟ ثواب بھی دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اجر کبیر، بڑا بدلہ دیں گے. جس کو اللہ بڑا بول رہے وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی شان کے مطابق بڑا ہوگا. ظاہر بات ہے ہماری عقلیں تو نہیں سوچ سکتی وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو گے تو ہم اس کو بڑا بدلہ دیں گے. یہ جو نظریہ عام طور سے پیسہ آیا تو خرچ کرتی ہیں، غلط ہے. خرچ کرے تو اللہ دیتے ہیں، خرچ کرے تو اللہ دیتے ہیں. تو قرآن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو ہم تم کو بدلہ دیں گے. تو اس لیے جو ہے خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے اتر کر یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا سلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، مزید اور پیسہ اس کو دے. اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا پیسہ برباد کر دے، روک کر رکھنے والے کا پیسہ برباد کر دے. تو اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ کے جا کے اب پورا مال صدقہ کر دو، یہ بولنا نہیں چاہ رہے. اپنی ضرورتوں کے لیے رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن جہاں اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہے کم سے کم وہاں تو خرچ کرے.
اب قربانی آ رہی ہے 2 دن کے بعد. کتنے مالدار ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا, پیسہ ہے. آج کے زمانے میں تو شاید کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو بکرا خریدنے کی طاقت نہیں ہے. گھر میں ایک رسم کرتے ہیں, ایک منگنی کی دعوت یا ایک رسم کرتے ہیں, تو اس میں آرام سے 10-15 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں. رسم و رواج کرنے کے لیے ہزاروں روپے آ جائیں گے, قربانی کرنے کے لیے 3,000-4,000 مہنگے پڑ جائیں گے. تو اگر اس طرح سے کنجوسی کریں گے تو اللہ کو بھی معلوم ہے مال نکالنے کا راستہ. یا تو اللہ تعالیٰ مال کو ختم کر دیں گے, یا اللہ مال رکھیں گے, اولاد کو نافرمان کر دیں گے, اور اولاد ایسی پیدا ہوگی جو آپ کے زندگی بھر محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو پھلجھڑیوں کی طرح اڑا کر ختم کر دے گی. کوئی اس کی قدر نہیں کرے گی. باپ دیکھ دیکھ کر گھٹتا رہے گا, ارے ایک وقت تھا مجھے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, میں پیٹ پر پتھر باندھ کر تمہارے لیے پیسے کما کے اتنا بڑا گھر بنایا, اور تو جا کے اس گھر کو گروہ میں رکھ کے آ گیا. ایسا بولے گا تو یا تو اللہ تعالیٰ بیماریوں کا شکار کر دیں گے. مال ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن کھانے کے لیے منع ہے, ڈاکٹر منع کر دیا, 100 گرام چاول سے زیادہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, ساری پابندیاں لگ گئی. تو اللہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا مال کیا کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ مال میں برکت رہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو بڑا بدلہ ملے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اللہ پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں تو دلیلیں موجود ہیں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں, ایمان نہیں لانے کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایمان کیوں نہیں لا رہے, کیا تمہارے پاس رکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے ایمان نہیں لانے کی, جبکہ ایمان لانے کی وجوہات موجود ہیں. کیا کیا موجود ہیں؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر تم کو چیخ کر پکار رہا ہے, دن رات تمہارے پاس آ کر اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہے. اللہ کے رسول کے نائبین تمہارے پاس آ رہے ہیں اور آ کر تم کو دعوت دے رہے ہیں, تمہاری تھوڑی پکڑ کر سمجھا رہے ہیں, تم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو رسول تم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. رسول کا آ جانا, رسول کا سمجھانا, یہ بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی رسول کو نہیں بھیجتے تو بھی ہمارے اوپر ایمان لانا واجب تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یا تو رسول کو بھیجا یا پھر رسول کے نائبین کو کیا کیا, ہر زمانے میں ہر جگہ پر بھیجا. وہ آ کر لوگوں کو اس وعدے کو یاد دلاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت, جو دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ یاد دلاتے, اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر تم کو دعوت دے رہے ہیں, تم کو بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو پیغمبر, جس پیغمبر کو تم نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ایک لمبا زمانہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں. اس 40 سال کے زمانے میں نبی ہونے سے پہلے کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی خیانت داری نہیں کی, ہر وقت تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا. جب 40 سال تک میرا معاملہ تمہارے ساتھ صحیح رہا تو اچانک سے ایک دن میں کیوں بدل جاؤں گا, میں کیوں جھوٹ بولنے والا بن جاؤں گا؟ تو لہذا جو پیغمبر ایسا سچا پکا امین اور صادق ہو, ایسا پیغمبر تم کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے, تو تم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس پیغمبر کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے تھا. پیغمبر نے صرف دعوت نہیں دی, دعوت دینے کے ساتھ معجزات بھی دکھائے, منہ مانگے معجزات بھی دکھائے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. جو معجزات کا مطالبہ کیا, ہر پیغمبر نے اپنی امت کو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا, ان کی ساری مانگوں کو پورا کیا. اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا چیزیں وہ مانگتے تھے, ساری مانگوں کو انہوں نے پورا کیا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو تم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا. ایک تو یہ بات. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, دوسری وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے کی ایک مضبوط دلیل موجود ہے. وہ کیا موجود ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی پوری اولاد کو نکالا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی پوری اولاد جو آخر تک آنے والی ہے, ان پوری اولاد کو نکال کر ان سے, ان کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بلا, کیوں نہیں ہے؟ شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو سب نے مل کر, ہم سب نے مل کر اللہ سے اقرار کیا ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں. یہ الگ بات ہے کہ
وہ ہم کو یاد نہیں ہے. جس طرح رات میں کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب میں تو یاد رہتا ہے لیکن سو کر اٹھنے کے بعد یاد نہیں رہتا. اسی وعدے کو یاد دلاتے ہیں پیغمبر, اور اللہ بھی قرآن اتار کر نبیوں کو بھیج کر وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے, مضبوط کرا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو تم نے اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا اللہ پر ایمان لائیں گے, دوسرے ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر بھی آئے ہیں, پیغمبر کے نائب بھی آئے ہیں تمہارے کو دعوت دینے کے لیے. جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو تم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا, مگر تم ایمان نہیں لا رہے. آخر کیا رکاوٹ ہے, کیوں نہیں لا رہے ہو ایمان؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم اللہ کو مانتے ہو. مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے, مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے. قرآن میں دوسری جگہوں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب کبھی سمندر میں کشتی کے اندر پھنس جاتے تھے, کوئی بچانے والا نہیں ہوتا, تو اس وقت سچے دل سے اللہ کو پکارتے تھے, سچے دل سے اللہ کو پکارتے تھے. فرعون کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ جب اس سے لوگ بارش وغیرہ کی درخواست کرتے تو وہ چھپ کر دعا کرتا تھا اللہ سے اور کہتا کہ مجھے معلوم ہے میری اوقات کیا ہے, مجھے معلوم ہے میں کیا ہوں. تو مانگتا وہ بھی اللہ سے تھا. تو ہر کوئی مانگتا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو کامل ایمان لاؤ, 100% اللہ جیسے کہہ رہے ویسا ایمان لاؤ, تو تب جا کے تمہارا ایمان معتبر ہو جائے گا. ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں اللہ کو مانتی ہوں, میں اللہ کو مانتی ہوں. تو حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں, اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے, اللہ کی ماننا کمال ہے. اللہ کو تو سب مانتے ہیں, اللہ ہے یہ سب مانتے ہیں, اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے, اللہ کی ماننا, اللہ کی بات ماننا, اللہ کے احکام کو ماننا یہ کمال ہے. اور خاموش ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ کو تو مانتے سب کچھ ہے لیکن اللہ کی اگر مانو تو بات بنے گی. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ پوچھے کہ اللہ پر آخر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول پر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں, جس پیغمبر کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس پر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو. جبکہ وہ الذی اللہ ہی ہے ينزل جو اتارتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر آیات بینات کھلی کھلی آیتیں, ایسی آیتیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہیں. ابھی جو تفسیر کی جا رہی ہے سمجھ میں آ رہی نا بات. تو جو پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے ہر ایک کو کیا ہوتی ہے قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں کچھ احکام کی آیتیں ہوتی ہیں, باریک آیتیں ہوتی ہیں, ان کے علاوہ نصیحت والی آیتیں اور قصے والی آیتیں یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس اللہ پر تم کو ایمان لانے کی ابھی اوپر والی آیت میں دعوت دی گئی وہی اللہ کیا کر رہا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں اتار رہا ہے قرآن کی شکل میں. تو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے, اس کے رسول پر بھی ایمان لانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں تم کو لیخرجکم من الظلمات الی النور, کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتے ہیں. کفر گویا ایک اندھیرا ہے اور ایمان ایک روشنی ہے. تو کفر کے اندھیرے میں آدمی تھا, اس کو وہاں سے نکال کر کیا کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کو کیا مل جاتی ہے ایمان کی روشنی مل جاتی ہے. اب تک تاریکیوں میں تھا اب اس کو اجالا مل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم کو اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے تم کو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اللہ تم پر بڑا شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کی شفقت ہی ہے اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا, اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ اگر نہ بھی آتے تو ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری تھا, لیکن اللہ نے وقفے وقفے سے زمانے میں علاقے میں اپنے نمائندوں کو بھیجا تاکہ لوگ جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں ان کو اللہ کی طرف بار بار کیا کیا جائے بلایا جائے. تو یہ بڑا عظیم کام ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ اوپر سے بات چلی آ رہی, اگر بات اوپر سے ذہن میں ہو, اللہ تعالیٰ شروع میں کیا بولے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو, دو باتوں کا حکم دیے تھے. وہ دو باتوں کا حکم دینے کے بعد اس کے بعد کی آیت میں اللہ پر ایمان کیوں نہیں لا رہے
کیا وجہ ہے؟ جبکہ ایمان لانے کی تو دلیلیں موجود ہیں، ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ بتائے۔ پھر دوسری آیت میں رسول پر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ رسول پر بھی ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ ہے وہی اللہ اس رسول کو ہی بھیج رہا، بلکہ بتائے۔ اب اوپر کا جو ایک دوسرا عمل تھا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے راستے سے مراد یہاں پر جہاد ہے، تو جہاد میں تم خرچ نہیں کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم جہاد میں خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو تمہارا پیسہ صحیح جگہ لگ جائے گا اور تمہارا پیسہ کامیاب ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر خرچ نہیں کرے تو یہ پیسہ تمہارا بیٹا لے گا، پھر تمہارے بیٹے سے پوترا لے گا، لیکن آخر میں ایک وقت آئے گا کہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سارا پیسہ ویسا ہی رہ جائے گا۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے سونے کے ستون نکلیں گے، سونے کے پلر نکلیں گے، اتنی مقدار میں سونا نکلے گا، اتنی مقدار میں سونا نکلے گا، آدمی اپنے زکوٰۃ کو لے کر پھرتا رہے گا کہ کوئی مستحق مل گیا تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، یہ سمجھ کر اپنے زکوٰۃ کی تھیلی کو لے کر نکلے گا، ڈھونڈتا پھر جائے گا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق، کوئی غریب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ تھک کر وہ اپنی تھیلی بازو میں رکھ کر سو جائے گا، اٹھ کر دیکھا تو اس کے پاس اور بھی تھیلیاں جمع ہو گئی ہیں۔ اس کی طرح اور لوگ بھی جو ہے زکوٰۃ کے مستحق کی تلاش میں نکلے تھے، کوئی نہیں ملا، تو اس تھکے ہوئے انسان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غریب ہے، اسی کو اپنی زکوٰۃ دے دو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں پیسہ ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، اور بڑے بڑے سونے کے خزانے نکلیں گے، لیکن کوئی ایک تولہ سونا یا ایک معمولی مقدار بھی زمین سے لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر کوئی لے کے بھی گیا مان لو بالفرض، تو کیا کام آئے گا؟ اوپر نہیں کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ پیسے کی مثال گویا برف کی طرح ہے، اگر برف کو کیا کرتے ہم پانی میں ڈال دیں تو پانی ٹھنڈا ہوگا، پینے والے دعائیں دیں گے، لیکن اگر برف کو پانی میں نہیں ڈالے تو وہ ہمارے واسطے انتظار نہیں کرے گا، وہ تو گھلتا رہے گا یہاں تک کہ زمین کچی ہوگی، مٹی گیلی ہوگی اور پھر کیچڑ بن جائے گا، چلنے پھرنے والے بددعا دیں گے، پتہ نہیں کون جو ہے یہاں پر پانی ڈال کے گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے پیسہ گویا ایک کس کی طرح ہے؟ برف کی طرح ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، تو آہستہ آہستہ عمر بھی پیسہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ اس سے بر وقت فائدہ اٹھانے والا عقل مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کے ہوش و حواس باقی ہیں تب تک پیسہ خرچ کر لے، جہاں دینا چاہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مدرسوں میں، مسجد میں، جہاں دینا چاہے دے لے، اس لیے کہ جس وقت آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے وہ زندہ رہے گا لیکن لاش کی طرح رہے گا، اس کی اولاد اس کے پیسوں میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جن پیسوں کو 60 سال کی زندگی لگا کر خرچ کیا تھا وہ باپ کے گزرنے کے 1 مہینے تک بھی باقی نہیں رہے گی، سب تقسیم کر کے اڑا کے عیش میں ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہم کو کام آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں ان کو جو ہے، اس لیے ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ متعین کر لینا۔ ایک تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قربانی وغیرہ دیتے ہیں، اپنے مستحق ماں باپ اور غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یہ سب دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ تحفے کے طور پر بھی دینا چاہیے، کبھی علماء حفاظ کو دیں، کبھی کوئی غریب آدمی ہے اس کو دیں۔ تو اس طرح سے ہم خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ دیں گے، بشرطے کہ خرچ کرنے والا جو ہے اللہ کے اوپر یقین رکھے، پھر اللہ اتنا دیں گے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ دیں گے۔ اپنی آمدنی کا 5% حصہ اللہ اگر آپ کو ماہانہ مثلا 50,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے، 50,000 روپے میں سے 5% آپ نکالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو انشاءاللہ آپ دیکھو اس 5% کی وجہ سے اللہ آپ کے باقی پورے پیسے کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بار بار اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم سمجھتے ہو کہ پیسہ خرچ نہیں کر کے اٹھا کے رکھ لیں گے اور مرتے وقت میں لے کے جائیں گے، وہاں فرشتوں کو رشوت دینے میں کام آئے گا، عذاب سے بچنے میں کام آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں،
اس لیے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری میراث، سارا ترکہ اللہ کو ملے گا. جس طرح میراث کس کو بولتے ہیں؟ ترکے کو بولتے ہیں. باپ مر گیا تو باپ کا پیسہ خود بخود کس کو ملتا؟ اولاد کو ملتا. باپ چاہے تو بھی ملتا، نہیں چاہے تو بھی ملتا. باپ چاہے تو بھی ملتا، نہیں چاہے تو بھی ملتا. ابھی جیسے میں بتا رہا تھا، آدمی مر جانے کے بعد اس نہیں، آدمی اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب زندگی کی امید نہیں ہے. ڈاکٹر بول دیا 40/8 گھنٹے ٹائم ہے، بس آخری اس کی زندگی باقی ہے. ایسے وقت میں آدمی اگر یہ کہے میرا پیسہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں. زندہ رہ کر بھی اس کی بات نہیں چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسہ اس کی اولاد کا ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 1/3 ایک ثلث میں جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا. آپ کے پاس مثلا 3 لاکھ ہیں تو ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ صدقہ نہیں کر سکتے. ہوش ابھی زندہ ہے تبھی نہیں کر سکتے، تو مرنے کے بعد تو وہ تو چلا جائے گا. تو میراث اس مال کو بولتے ہیں جو زبردستی دوسرے کے پاس چلا جاتا، زبردستی دوسرے کے پاس چلا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان اور زمین کی وراثت تو اللہ ہی کو ملے گی. تم چاہو تو بھی ملے گی، نہ چاہو تو بھی ملے گی. کوئی سننے کا دانت لگا لیا رہتا، مر جاتا، مرنے کے بعد اس کے وارثین اتنے کنجوس رہتے ہیں، کیا کرتا مردہ سننے کا دانت لے جا کے پھوڑ کے نکالتا ہے. میں خود دیکھا ہوں ایسے لوگوں کو، سننے کا دانت ہے لیکن توڑ کے نکال دیا، اس کو مر گیا، اب کیا ضرورت ہے اس کو سننے کے دانت کی، رہا تو کچھ نہ کچھ کام آتا بول کے. تو اگر آپ لے جانے کی کوشش بھی کریں گے سونا تو وارثین نہیں چھوڑیں گے. آپ زندگی میں 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتے ہوں گے، مگر آپ مریں گے اولاد 300 روپے کا کفن بھی نہیں دے گی. آپ کے منشا کے مطابق آپ کو کپڑا بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے جو ہے ایسی دنیا میں پیسہ باقی رکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا موقع ملے، جیسا موقع ملے، خرچ کرتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے والے صحابہ کے بارے میں بتا رہے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بننے کے بعد 13 سال تھے اور پھر مدینہ منورہ میں 10 سال تھے. مدینہ منورہ کو جانے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ کھل کر ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے. کچھ گنے چنے صحابہ تھے بہت کم تعداد میں. آپ دیکھے ہوں گے جنگ بدر میں کتنے مسلمان؟ 313. احد میں 1000. خندق میں زیادہ سے زیادہ 5000. تو یہ جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. 10,000 15,000 اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے. کب تک؟ مکہ فتح ہونے تک بہت محدود مقدار میں جو ہے لوگ اسلام قبول کیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مکے کی فتح سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے لوگوں کو ڈر تھا، اور لوگوں کو ڈر تھا، آس پاس کے ملکوں کو ڈر تھا کہ کہیں دوسرے مذہبوں کی طرح یہ مذہب بھی ختم نہ ہو جائے. اگر ہم اس مذہب کو مان لیں گے تو دوسروں کی طرح کہیں ہم کو بھی تکلیفیں برداشت کرنا نہ پڑے. اگر ہم اس اسلام کو قبول کر لیں گے تو کہیں ہماری جان نہ چلی جائے. یہ ڈر تھا. جب وہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں گے مکے کے قریش کیا کیے، اللہ کے نبی کا انکار کیے، تو اللہ کے نبی مدینہ منورہ کو آ گئے. اب سب کی نگاہیں مدینے کے اوپر تھی، سارے آس پاس کے بادشاہوں کی، ایران ہو، روم ہو، مصر ہو، جتنے بادشاہ تھے سب کی نظر مدینہ منورہ کے اوپر تھی. مسلمان اب اتنی معمولی تعداد نے پوری دنیا سے دشمنی مول لی ہے. پیسہ نہیں ہے، دشمنی بڑی ہے. ایسے وقت میں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ فرماتے ان کا خرچ کرنا یہ بڑا ثواب رکھتا ہے. اور مکہ فتح ہو گیا تو اب دشمنیاں کم ہو گئیں، اس لیے کہ مکہ جو ہی فتح ہو گیا تو گویا اس وقت کے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے قریش تھے. پورے مکے کے، پورے عرب کے اندر بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا قریش. قریش اس مچھلی کو بولتے ہیں جو سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہے. تو یہ قریش قبیلہ بھی ایسا تھا جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو نگل لیتا تھا. کوئی اوقات نہیں تھی ان کے سامنے کسی کو بولنے کی. تو ایسا زبردست قبیلہ اس سے ٹکر لیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ٹکر بہت سال چلی، 21 سال تک چلی. مکے کے 13 سال اور مدینے کے 8 سال.
تقریباً 20-21 سال تک یہ ٹکر چلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دن لا کر دکھایا مسلمانوں کو کہ اللہ کا لایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہو کر رہا، غالب ہو گیا. تو اب وہ لوگ جو قریش کے انجام کو دیکھتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ دین برحق ہے. اتنا بڑا جو ہے قبیلہ، اتنا بڑا خاندان، ان کے سامنے یا تو گھٹنے ٹیک دیا یا وہ بھی اسلام قبول کر کے مسلمان بن گیا. تو اب مسلمانوں کا کوئی پکا دشمن اب باقی نہیں رہا، کوئی کٹر دشمن مسلمانوں کا باقی نہیں رہا. تو اب اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج ایمان میں داخل ہونے لگے. پہلے کیا ہوتا تھا، کبھی کبھار کوئی ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا، اسے مارا جاتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ ایک ایک صحابی کو کس طریقے سے ستایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے والے بڑی تعداد میں نہیں تھے، بہت محدود مقدار میں تھے، تو ان کو بہت ستایا جاتا تھا. لیکن اب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس مالی حالت بھی اچھی ہو گئی، بہت ساری فتوحات، بہت سارے ملک فتح ہو گئے، بہت سارے شہر فتح ہو گئے، اور بہت سارے بادشاہ رسول اللہ کے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیے کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں بلکہ آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے. تو مسلمانوں کو اب ٹیکس کا مال بھی ملنے لگا، غنیمت کا مال بھی ملنے لگا، بڑے بڑے شہر فتح ہونے لگے. اب مال بھی بڑھ گیا اور تعداد بھی بڑھ گئی، ماننے والوں کی تعداد. اب حج کے موقع پر کتنی ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو حج کیے، اب اس میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہو گئے. تو اب تعداد بھی بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا ہوا، مکہ فتح ہونے سے پہلے کی حالت کو دیکھو، مکہ فتح ہونے کے بعد کی حالت کو دیکھو، دونوں برابر نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے دونوں کے اندر. مکے کے فتح ہونے سے پہلے تو اپنی ہتھیلی میں جان رکھنے کے برابر تھا، لیکن اب مکہ فتح ہو گیا تو ہر ایک کے لیے ایمان لانا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. تو مشکلوں میں جو ایمان لائے اور مشکلوں میں جو خرچ کیے ان کو ثواب زیادہ ملے گا اس کے مقابلے میں جو سہولت کے بعد ایمان لائے، سہولت کے بعد خرچ کیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سہولت میں خرچ کرنے والوں کو ثواب نہیں ملے گا، نہیں، ثواب تو ملے گا لیکن ان کو زیادہ ملے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سارے صحابہ کے بارے میں کھلے لفظوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں وَكُلًّا، ہر صحابی کے لیے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا الحسنى، جنت کا. ایک ایک صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. تو لہٰذا قرآن کے اس اعلان کے بعد اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ غلط تھے یا وہ صحیح آدمی نہیں تھے، ان کی اقتداء نہیں کر سکتے، ان کی اتباع نہیں کر سکتے، تو یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کر لوگے صحیح راستہ پا جاؤ گے. تو لہٰذا صحابہ سے اگرچہ بعض گناہ ہوئے ہیں، دیکھیے میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا ہوں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء نبی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معصوم. معصوم کے معنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو جہاں بظاہر دکھتا آدم علیہ السلام درخت کھا لیے، جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا، اور فلاں فلاں پیغمبر کے بارے میں بات آتی ہے، اسے گناہ نہیں کہا جائے گا، وہ گناہ نہیں ہے، وہ خلاف اولا، بہتر کام کے علاوہ دوسرا کام کرنا ہے، اسے گناہ نہیں بولیں گے. تو نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا، بڑا گناہ بھی نہیں ہوتا. تو نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. صحابہ کیا ہوتے ہیں، محفوظ. محفوظ کے معنی کیا، گناہ تو ان سے ہوگا لیکن اللہ ان کی حفاظت کر لیں گے، گناہ پر ان کو باقی نہیں رکھا جائے گا. چنانچہ آپ واقعات سنتے ہیں، کسی عورت سے زنا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے ہیں، اور پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب جو ہے سزا دی جائے گی. اور کئی صحابہ کے واقعات آ رہے ہیں، چوری کیے آ کر اقرار کر لیے، کوئی بھی گناہ ہو رہا آ کر اقرار کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے صحابہ سے گناہ تو ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر ان کو باقی نہیں رکھتا تھا. ان کے انتقال ہونے سے پہلے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا تھا، ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا تھا. اسی لیے قرآن میں اللہ ایک نہیں دو نہیں کئی جگہوں پہ، اس سے پہلے بھی ایک آیت آئی تھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا. یہ شاگرد کس کے ہیں، رسول اللہ کے. ان کا امتحان کون لے رہا، اللہ. اور سند کیا دے رہا اللہ تعالیٰ،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جن سے رضامندی کا اللہ اعلان کرے، جن کی مغفرت کا قرآن اعلان کرے، جن کی جنت کا اللہ وعدہ کرے، ایسے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی گستاخ، کوئی مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو اگر صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کے خلاف غلط بات بولتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام صحابہ واجب الاتباع ہیں، محفوظ ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس پر ان کو اللہ نے باقی نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ یہاں پر فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے نیکی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ ایک دوسری جگہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون، کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ یعنی اچھائی کا وعدہ ہو گیا، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کو اچھائی دوں گا، تو وہ اچھائی لینے والوں کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آہٹ بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی، جہنم سے اتنے دور ہوں گے اور جنت میں مزے لوٹتے ہوں گے۔ تو لہذا تمام صحابہ کے بارے میں قرآن صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ صحابہ سب کے سب کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، اور سب کے سب یہ ہیں۔ اور صحابہ کی بعض مرتبہ آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ تو جنگ جمل، جنگ صفین، یہ جنگوں میں ادھر والے بھی صحابہ ادھر والے بھی صحابہ، ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ، ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ۔ جہنمی کون؟ جو ان کے بارے میں برا بولتا ہے، ان کے بارے میں برا بولنے والا جہنمی ہے۔ اگر صحابہ سے غلطی ہوئی تو اس کو کہیں گے اجتہادی غلطی ہوئی، یعنی کرنا تو اچھا چاہتے تھے لیکن ہو گیا کیا؟ غلط، اس کو بولتے اجتہادی غلطی۔ تو اجتہادی غلطی پر اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اجتہادی جیسے مفتی ہوتا ہے، مفتی کا کام کیا ہے؟ مسئلہ بتانا۔ تو کوئی اگر کسی بڑے مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے، وہ مفتی حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں غور کر کے ایک مسئلہ بتا دیا، اگر وہ مسئلہ صحیح رہا تو اللہ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ صحیح ہے بول کے ایک ثواب، اور جو ہے غور و فکر کرنے کا الگ ثواب۔ مسئلہ سوچنے کے لیے غور و فکر کیا نا، اس کا ثواب الگ، اور صحیح مسئلہ بتانے کا ثواب الگ۔ اگر کبھی خدا نخواستہ غور و فکر کے بعد بھی مفتی کی زبان سے مسئلہ غلط نکل گیا تو تب بھی وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، تب بھی وہ ثواب سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور و فکر کا تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اگرچہ صحیح بولنے کا ثواب تو نہیں ملتا۔ یہ جب بات ہم جیسے نااہلوں کے لیے ہے تو وہ تو صحابہ تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ کر سکتے تھے؟ صحابہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو حدیثوں میں اتنا ملے گا کہ ان کو دوزخ کا جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اتنی بات تو صحابہ کے بارے میں ملے گی۔ بعض صحابہ کے بارے میں کہ ان کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو وہ کون سا عذاب مراد ہے؟ قبر کا عذاب، جو یہی ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے اور اس سے مثلا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کیا تھا اس غلطی کو، تو یہی ختم کر دیں گے۔ نعوذ باللہ کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کی جو کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہیں پر معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کے لیے آخرت میں کوئی جہنم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بہتر کا، اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا اعلان آ جانے کے بعد بھی کون ایسا خبیث ہے جو اپنے نفس پر بھروسہ کر کے صحابہ پر زبان چلاتا ہے؟ آج ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو صحابہ کو بے دھڑک جو ہے کہتے ہیں کہ صحابہ واجب الاتباع نہیں ہے، صحابہ کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، صحابہ بھی انسان تھے، ہمیں بھی انسان، ہمارے میں ان میں کیا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بکواس کرنے والے غلط ہیں۔ صحابہ کا مقام عام امت کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عام امت کی جنت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا کیا؟ جنت کا وعدہ کیا، چاہے وہ مکے کے فتح سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، چاہے مکے کے فتح کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ان کا مقام یقیناً شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ہے۔ صحابہ میں سب سے آخری درجے کے جو صحابی ہیں
اس صحابی کا مقام بڑے بڑے ولی کا مقام ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو، غوث اعظم ہو، کوئی بھی ولی ہو، کتنا بھی بڑا ولی ہو، قطب ہو، یہ کبھی بھی ایک معمولی چھوٹے صحابی کے گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. ان کا مقام وہ الگ ہے. تو کجا من کجا، تم کہاں میں کہاں، تو یہ بات ہے. تو اس لیے جو ہے صحابہ کے بارے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جمعے کے خطبے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر جمعے میں خطیب صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، یہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو ملامت کا نشان مت بناؤ. صحابہ کے بارے میں انہوں ایسے تھے، انہوں ایسے تھے، ایسا انگلیاں سے نشانی ڈال کر ان کے بارے میں غلط مت کہو. کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، کیونکہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے وہ صحابہ سے محبت کر رہا. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ سے دشمنی کر رہا اسے حقیقت میں صحابہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ سے دشمنی ہے. رسول اللہ سے دشمنی کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ صحابہ پر دشمنی اتار رہا ہے. صحابہ سے اگر دشمنی مول لیں گے تو میرے بھائیوں بتائیے، اللہ کے رسول کے اور امت کے درمیان دیوار کون ہے؟ صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے، آپ کیا نماز کا طریقہ کیا تھا، آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے کے عمل، آپ کی پوری زندگی کیسی تھی، یہ کس نے پہنچایا ہم تک؟ صحابہ نے. اگر اسی صحابہ کو غلط کہا جائے تو پھر دین کا کیا اعتبار ہے؟ پہنچانے والے کا جب اعتبار نہیں ہے تو پہنچی ہوئی بات کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. تو صحابہ کو غلط کہنے والے نعوذ باللہ اسلام کو غلط کہتے ہیں، اسلام کو غلط کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے جسے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہو وہ صحابہ سے محبت کرے گا، جسے اللہ سے دشمنی ہو، رسول اللہ سے دشمنی ہو، وہ صحابہ سے بغض کرے گا. اور صحابہ سے دشمنی مولنے والے کی جنگ کا اعلان اللہ کر رہے ہیں. ان سے دشمنی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بدلہ لیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ایک آخری آیت پڑھ کر انشاءاللہ بات مکمل کر لیں گے. کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ کون ہے وہ جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ تعجب کی بات ہے، اللہ میاں کو قرض دینا. ابھی تو اللہ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین کی ملکیت سب اللہ کی ہے، میراث اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا. پھر اللہ میاں قرضہ مانگ رہے ہیں. کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ تو قرض کا مطلب ہے یہاں پر جس طرح ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو واپس ادا کرنے کی ایک فکر ہوتی ہے، ضرور واپس کرنے کا خیال ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کا ثواب ضرور ہم کو کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے. جس طرح قرضہ لینے والا یقیناً کیا کرتا ہے؟ لوٹاتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو. ورنہ ایسے بھی کمینے انسان مل جائیں گے جو نہیں لوٹاتے ہیں. لیکن عام طور سے کسی کو مصیبت کے وقت میں پیسہ دیا جائے تو بہت بڑا محسن مان کر کیا کرتا ہے؟ وقت پر پیسے لا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ یہاں جو استعمال کر رہے ہیں اللہ کو قرض دینے کا، کیا مطلب ہے؟ جس طرح قرضہ لینے والا واپس ضرور لوٹاتا ہے، اسی طرح اللہ بھی کیا کریں گے؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وہ مال بھی اللہ کا تھا، وہ دیا ہوا ہاتھ بھی اللہ کا تھا، سب کچھ اللہ کا تھا، پھر بھی اللہ میاں کیا کر رہے؟ اس پر ثواب دے رہے. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا، اللہ اس کو دگنا کر کے دے گا. ایک جگہ اللہ فرما رہے اضعاف مضاعفہ، دگنے پہ دگنا، دگنے پہ دگنا. ڈبل کا ڈبل تو 4 ہو گیا، پھر اس کا ڈبل 8 ہو گیا. اب اللہ کی مرضی کہاں تک جا کر وہ حساب رکے گا. تو فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کے لیے کیا کریں گے؟ دگنا کر کے دیں گے، ڈبل دیں گے. وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ کریم، اور اس کو بڑا عزت والا بدلہ بھی ملے گا، عزت والا بدلہ بھی ملے گا. عزت والا بدلہ کیا ملے گا؟ آگے کی آیتوں میں بھی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے والا، اسے اللہ تعالیٰ یا تو دنیا میں ہی مال لوٹا دیں گے، دنیا میں مال میں برکت دیں گے، یا نہیں تو کم سے کم آخرت میں کیا کریں گے؟ اس کے 1 روپے کے بدلے میں ڈبل ٹربل جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا بدلہ دیں گے. وہ عزت والا بدلہ کیا ہوگا کہ پل صراط جو ہے
راستہ جس جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے پر بالکل اندھیرا ہوگا. اس اندھیرے میں جانے کے لیے اللہ نور دیں گے, روشنی دیں گے. روشنی کے بغیر اس اندھیرے راستے کو پار کرنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ پیسہ ہم کو پل صراط پر بھی کام آئے گا, وہاں ہمارے لیے روشنی جو ہے پیدا کرے گا. یہ ہے عزت والا بدلہ. انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اس کی بات بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.